آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور بھی راستے دکھائے ہیں کہ ان کو اغوا کرو، ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دیا کرو، ان کو ہیلی کاپٹروں سے نیچے پھینک دیں۔ یہ سب اس نسل نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے نواب بگٹی کے موت کے بعد، یعنی 2006 کے بعد۔ تو آتے ہیں آج بلوچ خواتین کے ہاتھوں میں بندوق کیوں ہے؟ وہ بندوق جنرل ایوب اور بھٹو نے 1958 میں پکڑوایا، دکھائی 2026 میں دیا۔ جو لوگوں نے دیکھا جنرل ایوب اور بھٹو نے جو بنگلہ دیش میں کیا تھا، وہی کام بلوچستان میں بھی ان لوگوں نے اسی وقت وہاں شروع کیا تھا، یہاں پر بھی شروع کیا تھا۔ تو وہ اس کا رزلٹ اب نکلنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ خواتین خالی خواتین نہیں ہیں، وہ اور جس کے پاس دل کے ساتھ دماغ کے ساتھ سوچ اگر ہیں، تو ان تینوں کو ملا کر ذرا مہربانی کر کے سوچیں، پورے پاکستان والے اس بات پہ غور کرنے کی کوشش کریں، ورنہ الزامات تو لگتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی بیٹے کا ماں، کسی شوہر کی بیوی تھی۔ ان کے بھی ہنستے بستے گھرانے ہوا کرتے تھے۔ جب شام کو آپ اپنے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے ہو، تو وہ بھی اسی طرح شام کو اپنے بیٹے، شوہر، بیٹی، باقی بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، وہ کھانا بھی وہ کھانے والے جب نہیں رہے، تبھی ان لوگوں کے ہاتھوں صرف ایک چیز آ گیا، جس کا نام ہے بندوق۔ آج خود ایک سوال کی صورت میں ہیں، بلوچ خواتین بندوق کیوں اٹھایا؟ کیا ان خواتین نے پرامن احتجاج نہیں کیا؟ آئین پاکستان کے قانون کے مطابق اور اسی قانون کے اندر رہ کر انصاف نہیں مانگا؟ ان خواتینوں نے بلوچستان سے 3000 کلومیٹر پیدل مارچ کر کے پاکستان کا دل کہلانے والے اسلام آباد میں سفر کر کے پہنچے، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا حکومت وقت نے؟ کسی نے ان کو راکا جنٹ کہا، تو کسی نے ان کا مذاق بنایا، کسی نے ان کے اوپر باتیں کیا۔
تو کسی نے ان کے کپڑے پھاڑے. پورے پاکستان کا دارالحکومت میں کوئی ایسا وزیر نہیں تھا کیا جو ان کی باتیں سننے آ جاتا؟ وہ بلا شک ان کی مذاکرات کو پورا نہ کر سکتا، لیکن ان کی باتیں سننا ایک شہری کا حق بنتا تھا، اس وزراء کا. بلکہ اس وقت کے انڈرٹیکر لوگوں نے ان کو الٹا غدار قرار دے کر ان پر ڈالی گئی ان کی رسوائی کی. پھر وہی مفاد پرست ٹولے نے ان کے سامنے کچھ چائنا نما لوگوں کو لا کر ناچنے گانے کا پروگرام دیا، اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کیا وہ چھوٹی سی عمر سے لے کر 31-32 سالوں تک اسی روڈوں پر پرامن احتجاج نہیں کر رہا تھا؟ یہ بغیر چپل کے روڈوں میں ماری پھرتی رہی. ڈاکٹر مارنگ نے تو پاکستان کے آئین کے مطابق ایوان میں بھی گئی. آپ آج اس سوال کا جواب دو، ان کو کیا دارالحکومت سے بلا کے دھتکا کر نکال دیا گیا. اسے ملی قید، اسے ملا سزا، اسے ملا بے عزتی کا زندگی، اور ہو کر گزر گئی. جو غدار ہیں وہ مزے لے رہے ہیں ایوانوں میں اور پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی ہال میں. اس سوال کا جواب دارالحکومت اسلام آباد سے بھی ملا کہ بلوچ خواتین بندوق اٹھائیں، انہیں ان پر پرامن احتجاج کو سرفراز غیر ملکی اداروں سے جوڑا، اور صرف حکومت کرنے کے لیے خود تو اس نے رات کے اندھیرے میں بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگا کر صبح تک جیت کا سہرا اپنے سر پر باندھ کر پرامن جدوجہد کرنے والوں کے خلاف ایک بیانیہ بنایا کہ یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. میں بلوچ ہو کر اس بات کو تسلیم کرنا گوارا نہیں سمجھتا ہوں. پانے کے لیے مقامی لوگوں کو یا ہمیں ہٹا کر ٹی وی چینلوں میں مبشر لقمان جیسے ایسے لوگوں کو
ला कर और लोगों को लाकर बलोच कहवा कर बलोचों के तजलील करते रहते हैं। मुबशर लुकमान का कमीनापनी का तो कोई हद ही नहीं है उसका। तो एक बात और है, 1948 से आज तक बलूचिस्तान का मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बता दे या आईजी बलूचिस्तान जो बलोच हो, बलूचिस्तान पुलिस के बड़े अहदेदारों को हमलों के जरिए मरवा देते हैं या उनकी तरक्की को रोक लेते हैं। आईजी या डीआईजी बड़ी अफसरान को पंजाब केपी के सिंध से लाया जाता है। क्या बलूचिस्तान के पुलिस अफसरान इतना कमज़ोर हैं या इतना अनट्रेंड लोग हैं जो कि ऐसे हालात का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो केपी के या सिंध या पंजाब के पुलिस के अफसरान कर सकते हैं? क्या बलूचिस्तान के लोगों के पास इतना तजर्बा नहीं है जो उनके पास तजर्बा है? ये सवाल का जवाब ये है कि बलूच खवातीन के हाथों में भुट्टो और जनरल अयूब ने बंदूकें दिलवाई उस वक्त दिखाई दी आज, जो कि जनरल मुशर्रफ ने 2006 में इसमें मजीद आग में घी का काम कर डाला। तो एक जज ने इसको सजा सुना दी कि लटका दे, 7 दिन तक ये लटकता रहे। बहरहाल वो भी न हो सका, बल्कि वो उसके बाद उस जज को पागल कराकर आखिर में पता नहीं उसको गुम कर दिया, मार दिया या क्या कर दिया। अगर आपको हमारे व्लॉग या हमारी बातें अच्छी लगी या आपके समझ में कुछ आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपने राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हमें आपके राय का भी पता चले कि हम अच्छा कर रहे हैं या अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।